میری طرح شاید آپ کو بھی بار ہی بار یا اکثر کبھی اس سوال نے تنگ کیا ہو، زندگی کیا ہے اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سر زندگی ایک دھوکہ ہے اور یہاں آنے کا مقصد کچھ خاص نہیں. پسندیدہ بیاہ ہو جائے تو بندہ امریکہ سیٹ ہو جائے، اور کی چاہیے. شٹ اپ، اٹس اے سیریس ڈیبیٹ. سائنس کے مطابق دنیا میں موجود تمام آرگنزم سیل سے مل کر بنتے ہیں. سیل جو کہ ایٹم اور الیکٹرون کے ایک پروسیس سے وجود میں آتا ہے، ٹیشوز کے تھرو آرگنز بناتا ہے. اور دنیا میں موجود کسی بھی آرگنزم کی باڈی دراصل آرگنز کا ہی ایک مجموعہ ہے. اور جب تک یہ آرگنز بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی آرگنزم زندہ ہے اور اپنا فنکشن پرفارم کرتا ہے. سائنس کے مطابق دنیا میں موجود تمام آرگنزم کی پراپرٹیز آف لائف ایک جیسی ہیں، جس میں گروتھ، میٹابولزم، فرٹیلائزیشن اور آرگنائزیشن شامل ہے. شٹ اپ یار. یعنی دنیا میں آنے والے تمام آرگنزم کی زندگی کا مقصد نسل کو بڑھانا ہے اور اپنے آنے والی نئی نسل کے لیے اچھا ماحول مہیا کرنے کی کوشش کرنا ہے. سائنس کی یہ منطق دنیا میں موجود تمام آرگنزمز کے لیے تو درست نظر آتی ہے، مگر انسان، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات یعنی جنات اور فرشتوں سے بھی افضل اور اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، کے لحاظ سے مزید سوچنے پر مجبور کرتی ہے. اگر ہم انسانی جسم کا دنیا میں موجود دوسرے آرگنزم سے مشاہدہ کریں تو ہمیں انسانی جسم میں ایک ایسا آرگن نظر آتا ہے جس کی نعمت سے اللہ نے شاید انسان کو ہی نوازا ہے، اور وہ ہے برین. اگر ہم اس کے فنکشنز پر غور کریں تو اس کے فنکشنز میں سوچنا، سرچ کرنا، غور و فکر کرنا اور سمجھنا شامل ہے. دنیا میں آنے اور دماغ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پہنچنے تک آپ انسانوں کی دو کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں فال کر جاتے ہو. شعوری اور لاشعوری طور پر آپ اپنی زندگی کی تمام تر انرجی اور وقت اسی طرف لگاتے ہو. دراصل دماغ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پہنچنے تک سے پہلے کہ یہ دکھ اور محرومیاں انسان کے لاشعور میں گھر کر جاتی ہیں، اور انسان دنیا میں پہلے سے موجود بہت سارے انسانوں کی طرح انہی دکھ اور محرومیوں کو دور کرنا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے. اور انسان پیسہ، سٹیٹس اور پاور رکھنے والے لوگوں سے متاثر ہو کر انہی مٹیریلسٹک چیزوں کو کامیابی کے پیرامیٹر سمجھتا ہے. یہی انڈیویجول کامیابی کا سفر آپ کو اچھے، برے، سچ، جھوٹ اور اپنے ارد گرد موجود انسانوں سے بے خبر مفاد پرستی کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ کامیابی کے ان پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے زندگی میں کامیابی کی طرف دوڑتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا مقصد پیسہ، پاور اور سٹیٹس کے ارد گرد ہی ریویل کرتا ہے. سر جی یہ زندگی کا بھی بڑا وڈا مقصد جی لبنا. مان لیا جائے اگر انہی مقاصد کو پورا کرنا کامیابی ہے تو حال ہی میں انڈیا میں موجود ایک مشہور ایکٹر کی خودکشی ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کامیابی کے ان تمام پیرامیٹرز پر فال کرتے ہوئے وہ آخر اس دنیا سے کیوں اکتا گیا تھا. مان لیا جائے اگر یہی کامیابی ہے تو وہ کون سی کامیابی ہے جس کا ذکر ہم اذان میں دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں؟ مان لیا جائے اگر یہی کامیابی ہے تو وہ کون سی کامیابی ہے جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ اپنی آسمانی کتابوں اور اپنے انبیاء کے تھرو ہم سے کرتا ہے؟ انسان کی زندگی دراصل سکون اور کامیابی کے درمیان ڈگمگاتے ہوئے انسان کا سفر ہے جو وہ ان کو حاصل کرنے میں لگاتا ہے. اس کے ساتھ ہی انسانوں کی ایک دوسری کیٹیگری فال کرتی ہے جو ہمیشہ سکون اور سیٹسفیکشن کی تلاش میں رہتی ہے. یہ لوگ اپنے دکھ، تکالیف اور محرومیوں کو اپنی طاقت میں تبدیل کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم دنیا میں موجود دوسرے انسانوں کو ان دکھ، تکالیف اور محرومیوں سے محفوظ رکھ سکیں. یہ اسی میں سیٹسفیکشن اور سکون محسوس کرتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں. یہ لوگ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہوئے اپنے ارد گرد موجود انسانوں کے مسائل سے باخبر رہتے ہوئے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں عبدالستاریدی جیسے اور بھی بہت سارے لوگ جو انسانیت کی خدمت بغیر کسی مفاد کے کرتے ہیں، شاید اصل میں یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے نام کو اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ صدیوں تک ہم میں زندہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، رکوع اور سجود کرو اور اچھے اعمال کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور شاید حقیقتاً یہی لوگ اچھے اعمال کرنے والے اور کامیاب ہیں. اس کے ساتھ ہی انسانوں کی ایک تیسری کیٹیگری بھی فال کرتی ہے جس کا نہ تو سکون اور نہ ہی کامیابی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اور یہ اپنے آنے والی نئی نسل کے لیے بہتر ماحول مہیا کرنے کے بجائے ان کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ سائنس کی اس منطق تک بھی پورا نہیں اترتے کہ دنیا میں موجود آرگنزم کی زندگی کا مقصد اپنے آنے والی نئی نسل کے لیے اچھا ماحول مہیا کرنا ہے. تو حقیقتاً یہ لوگ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں. شاید ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا، پارٹی کرنا، بچے پیدا کرنا اور دوسروں کو تباہ کرنا ہوتا ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم انسانوں کی کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ہم سکون اور سیٹسفیکشن کی راہ پر چلتے ہوئے ابدی کامیابی حاصل کرتے ہیں، یا دنیا میں کامیابی کے ان سیٹ کیے ہوئے پیرامیٹرز یعنی دولت، سٹیٹس اور پاور کو اپنی اصل کامیابی سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں.
اب اگر ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے اصل راستے سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حقیقتاً دنیا میں موجود ہر ایک شخص کو حی علی الفلاح کا اصل مقصد کو سوچنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم دنیا میں موجود مٹیریلسٹک کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس طرف کچھ سوچتے ہی نہیں، جو کہ ہمارے دماغ کا اصل فنکشن ہے، جو ہمیں دنیا میں موجود دوسرے آرگنزم سے مختلف کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے۔